بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آس مسلم ٹیچر کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستوں، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا بھر میں ہر امیر غریب، نیک و بد کو قانون قدرت کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، لیکن وہ انسان خوش قسمت ہے جو اس غم، دکھ، پریشانی اور آنے والی آزمائشوں کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ دنیا میں کتنے ہی ایسے غریب ہیں جو غربت میں ہی اپنی زندگی بسر کر جاتے ہیں، کتنے ہی ایسے بیمار ہیں کہ جن کو بیماری میں ہی موت آ جاتی ہے، بے شمار لوگ جو ظالموں کے ظلم کے نیچے راتیں بسر کرتے کرتے رہ جاتے ہیں، وہ اپنی اس مظلومانہ کیفیت سے نکلنے کی طاقت تک نہیں رکھتے۔ بہت سے والدین تو ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی دنیاوی ناکامی اور بیٹے کی غلطیوں اور بے راہ روی سے پریشان رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کو بدنصیب بیٹے چھوڑ جاتے ہیں اور ماں باپ بڑھاپے کی معذورانہ زندگی بڑی بے چارگی اور بڑی بے بسی میں کسی اولڈ ہاؤس میں گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی درد اور تکلیف کو جو میں اکثر اپنے ناظرین کی طرف سے سنتا رہتا ہوں، ان تمام مسائل کے حل کے لیے ایک ایسا حل آپ ناظرین کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ جس کے ذریعے آپ اپنے مسائل سے نمٹ سکتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کو خوشیوں کے لمحات میں بدل سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالی حالات پھر انہی لوگوں کے بدلتا ہے جو اپنے گناہوں والی زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی مان کر چلنے پر راضی ہو جاتے ہیں، پھر ان کی ہر دعا مستجاب بن کر اترتی ہے۔ آس مسلم ٹیچر کے پیارے دوستوں، جس قرآنی عمل کو آج میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، وہ قرآن پاک کی وہ واحد صورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار روحانی خصوصیات رکھی ہیں۔ یہ عمل بزرگان دین کے سلسلے کی امتیازی خصوصیت میں سے ہے کہ جس شخص یا فرد کو جس مقصد کے لیے یہ عمل دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے وہ مقصد خواہ کتنا ہی ناممکن ہو، وہ مقصد پایا تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا آج کے عمل کی تفصیل جاننے کے لیے آپ لوگوں سے التماس ہوگی کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن حضرات نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو یوں سبسکرائب کر کے برابر میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کو لازمی آن کر لیں، تاکہ آنے والی ویڈیوز کا بروقت نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو موصول ہوتا رہے۔ میرے پیارے دوستوں، یوں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حاجت اور مقصد کا وظیفہ آپ ناظرین کو بتایا جاتا رہتا ہے، جس سے الحمدللہ کافی لوگ فائدہ بھی اٹھا چکے ہیں۔ لیکن جس عمل کا تذکرہ آج یہاں کیا جائے گا، وہ اس سے پہلے آج تک آپ کو نہیں پہنچایا، اور وہ عمل اتنا نایاب ہے کہ اس عمل کی بدولت اللہ اپنے خزانہ غیب سے حاجت مندوں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی فرما دیتے ہیں۔ ان نایاب اعمال کو آپ کے سامنے رکھنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ پر یقین مضبوط اور اللہ سے ہونے کا یقین پختہ ہو جائے۔ جب ایسا یقین بن جائے گا تو ہر چھوٹا سا وظیفہ جو دل سے کیا ہوگا وہ اثر کرنے لگے گا۔ میرے دوستوں، ایک ضروری بات بھی آپ کے سامنے یہاں گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو انسانوں کی رہنمائی ہی نہیں کرتی، بلکہ جسمانی اور روحانی مسائل کے شکار انسانوں کی تکالیف میں بھی خوب مدد فراہم کرتی ہے، جو قرآن مجید کو دنیا کی تمام کتابوں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اپنے اندر کچھ نہ کچھ انہوں نے ایسے خزانے سموئے ہوئے ہیں جو ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل کو سنوارنے کے لیے کافی ہیں۔
لیکن ہر عام شخص کو ان خزانوں تک رسائی ممکن نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں مختلف اولیاء کرام صالحین امت سے کسی نہ کسی مسئلے کے تحت قرآنی صورتوں کے اعمال تجربات کی روشنی میں ملتے ہیں کہ جن سے امت فائدہ اٹھا کر اپنی مرضی کے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ کو اس سورہ مبارکہ کے عمل کی طرف لے چلتے ہیں جو سورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھی، جس کا نام سورت المزمل ہے۔ اس سورت کے جیسے فضائل اعلیٰ ہیں ویسے ہی اس کے وظائف بھی حیران کن ہیں، جس میں سے ایک آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں دوستو، ہر شخص پر کوئی نہ کوئی ایسا وقت تو آ جاتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اگر یہ کام میرا ابھی یا چند دن میں ہو جائے تو میری زندگی سکون میں آ جائے گی، میری تکلیف دور ہو جائے گی۔ یہ کسی کی برسوں کی تمنا ہوتی ہے جسے وہ جیتے جی پورا ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، بشرطے کہ وہ تمنا یا حاجت جائز ہو۔ تو اگر ایسے حالات یا کوئی پریشانی آ جائے تو وظائف الصالحین میں سورۃ المزمل کا ایک انوکھا عمل لکھا ہے جس کو 3 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ المزمل ایک دفعہ پڑھنے کا ورد رکھیں اور ان 4 آیتوں کو 3 دفعہ پڑھیں۔ پہلی آیت سورۃ المزمل میں جب آپ یہاں پہنچیں، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ یہاں پہنچیں واللہ یقدر اللیل والنہار، تو اس کو 3 دفعہ پڑھیں۔ پھر جب آپ یہاں پہنچیں یبتغون من فضل اللہ، تو اس کو 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ اس آیت پر پہنچیں واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، تو اس کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور پھر آگے آپ نے پوری سورت مکمل اس طرح سے کرنی ہے۔ تو جب یہ آپ اس طرح سے ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے جو بھی آپ دعا مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ دوسرا طریقہ کہ جس وقت اس سورہ مبارکہ کو کسی مہم اور کسی حاجت کے لیے پڑھے تو آپ نے اس ترکیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ پڑھتے پڑھتے رب المشرقی سے لے کر وکیلا تک پڑھ کر حسبی اللہ ونعم الوکیل آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم پر پہنچیں تو اسی جملے کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اسی ترکیب سے آپ نے 3 مرتبہ اس سورہ مزمل کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ 3 مرتبہ اس طریقے سے سورہ مزمل کو پڑھ لیں تو آپ نے اس کے بعد یا مغنی یا معطی کو 1100 بار پڑھنا ہے۔ اور اول آخر یہ والا درود شریف آپ نے پڑھنا ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 بار اس درود شریف کو پڑھ لیں۔ جب پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو سجدے میں جا کر اپنا مقصد اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، تو انشاءاللہ جس مقصد اور حاجت کے لیے آپ یہ عمل کریں گے اس مقصد میں آپ کو دیر سویر ضرور بضرور کامیابی مل جائے گی۔ اور تیسرا طریقہ یہ لکھا ہے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 1 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھیں، اور جب فرض ادا کر چکے ہوں تو پھر 2 بار آپ نے یہ سورۃ المزمل پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے باقی نمازوں کے اندر بھی ہر نماز کے بعد 2 مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اس طرح اس کی تعداد کل 11 بار ہو جائے گی۔ اور اول آخر درود شریف 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھیں، اور اس کا ورد ہمیشہ اگر رکھیں گے تو انشاءاللہ لکھا ہے کہ ہر قسم کی پریشانی دور ہو جائے گی اور رزق میں خوب برکت دیکھنے کو ملے گی۔ تو محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کے لیے پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو دیجیے اجازت،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔